2016 میں ایک پاناما کی پٹیشن لے کے آئے تھے اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے گئے تھے. آپ کی پٹیشن آج بھی پینڈنگ ہے. کیا صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا آپ کا مقصد تھا؟ اور دوسرا، کیا آپ کوئی نئی پٹیشن 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان کے خلاف بھی لا رہے ہیں انہیں؟ پاناما لیکس میں 436 لوگوں کے خلاف، وہ صرف ایک فرد کے خلاف نہیں ہے. اور میں پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو آئے تھے پاناما لیکس میں 436 ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان میں کما کر باہر چھپایا ہے اور ملک اور بین الاقوامی میڈیا میں ان کے نام آئے ہیں. لیکن ہمیں آج بھی افسوس ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں پاناما لیکس میں ان کے نام شامل ہونے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا تھا. وہ تو دبئی میں ایک کمپنی میں تنخواہ لینے اور نہ لینے کی بنیاد پر فیصلہ دیا تھا. پاناما میں نام نہیں تھا. اس لیے میں عرض کروں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد ہم دوبارہ سپریم کورٹ آئے اس پٹیشن کے ساتھ کہ 436 لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، سمن کی جائے، بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ پیسہ آپ لوگوں نے کہاں کمایا ہے، وہاں کیوں چھپایا ہے، اور اپنے پوزیشن کو واضح کرے. لیکن مسئلہ یہی تھا کہ اس 436 افراد میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ کی لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، اور مؤثر اشرافیہ کے لوگ شامل تھے. یہی وجہ ہے کہ آج تک سپریم کورٹ اس کیس پر خاموش ہے اور ہماری جدوجہد اسی طرح جاری ہے. اس کے بعد ایک اور کیس آیا پنڈورا بکس کا، پنڈورا لیکس. اس میں بھی ملک اور بین الاقوامی میڈیا نے وہ تمام نام جو اس میں درج تھے پاکستانی تھے، لیکن ہمارے معزز عدالت نے اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں بھی پاکستان کے تمام اکثر سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں شامل تھے، الا ماشاء اللہ کچھ ہی باقی ہے. پھر توشہ خانہ کا کیس آیا، اس میں بھی سب انوالو ہے، الا ماشاء اللہ کچھ نام بچے ہیں. بہرحال اس ملک میں جماعت اسلامی کی جدوجہد ایک کرپشن فری پاکستان کے لیے جاری ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیب ہو، ایف آئی اے ہو، عدالتیں ہوں، گزشتہ 75 سالوں میں ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اب ایک راستہ باقی ہے اور وہ یہ کہ عوام فیصلہ کرے کہ کیا یہ لوگ جن کے نام پاناما لیکس میں ہیں، پنڈورا لیکس میں ہیں، نیب میں جن کے نام ہیں، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، جو نیب زدہ ہے، ان کو سیاست میں اور حکومت میں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ عوام ہی کو کرنا ہے. اب اصل طاقت عوام کا ہے، اور اس لیے جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ ملک کا اصل وارث 24 کروڑ عوام ہے. اب عوام کو موقع دیا جائے، عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے لیے مستقبل کی حکومت کا، قیادت کا، لیڈرشپ کا فیصلہ کرے. سر جی یہ بتائیں، وہ آپ نے کتنی ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ڈالی ہیں جو پاناما کا آپ کا مقدمہ پینڈنگ پڑا ہے؟ 5 سال 6 سال ہو گئے. اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد آپ مطمئن ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، بس ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا سر، آپ نے توشہ خانہ کا ذکر کیا، توشہ خانہ کا کیا، آپ نے پنڈورا لیکس کا کیا. کیا آپ توشہ خانہ، پنڈورا لیکس اور یہ ابھی 9 مئی والے واقعے پر عمران خان کے خلاف پٹیشن لائیں گے؟ آپ سوال کرتے ہیں تقریبا. نہیں سر، میرا سوال ہی ہے. اگر آپ سوال ہے نا جی، تو میں پھر عرض کروں گا کہ کوئی ایسا جلسہ، کوئی ایسا پریس کانفرنس ہمارے نہیں ہے جس میں پاناما لیکس میں شامل لوگوں کے حوالے سے ہم نے سوال نہ اٹھایا ہو، موقف کا اظہار نہ کیا ہو. سر توشہ خانہ کو بنیاد بنا کے 9 مئی کے واقعے کو بنیاد